السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ دوستو، مخصوص جانور کو مخصوص دن یعنی 10 ذی الحج کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے باقی رکھا گیا ہے اور نبی کریم کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خدا بندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا، تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لو، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کرو جس کا کان چیرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن کن جانوروں سے پرہیز کیا جائے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو۔ نمبر 1، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ اور نمبر 3، یعنی ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو۔ نمبر 4، ایسا دبلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں مینگ یعنی گودا نہ رہا ہو۔ فقہائے کرام نے ان احادیث کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جو جانور بالکل اندھا ہو یا بالکل کانا ہو، یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم کٹ گئی ہو، یا اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو، یا اتنا دبلا جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور دبلا ہو مگر اتنا زیادہ دبلا نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب کہاں ملے گا جو موٹے تازے جانور کی قربانی میں ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پڑی حیثیت کا جانور اختیار کرنا ناسمجھی بھی ہے اور ناشکری بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔